کیا آج بھی کچھ ایسا ہو سکے گا؟ میرے ذہن سے سوال ابھرا۔ میں اٹھا اور کیبن سے باہر نکلا۔ شیشے کے فرش والی راہداری میں بھی دھواں بھر رہا تھا اور کوئی محافظ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک ٹن شرابی خوفزدہ انداز میں اپنے ساتھی کو پکار رہا تھا، کامنی، کامنی کہاں ہو تم؟ میں اس کے پہلو سے گزرتا ہوا بڑی راہداری میں آ گیا۔ یہ بالکل سیدھی تھی اور عمارت کے اسی حصے میں جاتی تھی جہاں ثروت موجود تھی۔ میں اس کمرے کی طرف لپکا، لیکن ابھی 10-15 قدم آگے ہی گیا تھا کہ پریم چوپڑا نظر آیا۔ اس کے عقب میں 2 رائفل بردار تھے۔ ان کی نظر سے بچنے کے لیے میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر آ گیا۔ کچھ دیر بعد میں نے پھر نیچے جانا چاہا، لیکن اب یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ سیڑھیوں کے نچلے سرے پر مسلح محافظ موجود تھے۔ اس دوران مجھے محسوس ہوا کہ بھگدڑ میں کمی واقع ہو گئی ہے۔ نچلی منزل پر شعلے بھی نظر نہیں آ رہے تھے، ہاں گاڑھا دھواں پھیل رہا تھا۔ اندازہ ہوا کہ حال کمرے کی آگ پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا ہے اور اب اسے بالکل ختم کیا جا رہا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی ہلکی سی بو محسوس ہو رہی تھی۔ میرے عقب کی کسی راہداری میں بھاری قدموں کی ٹھک ٹھک ابھری۔ میں قریبی دروازہ کھول کر جلدی سے اس میں داخل ہو گیا۔ چند قدم آگے ایک اور دروازہ تھا، اس کے ہضمی تالے میں چابی لگی ہوئی تھی۔ شاید یہ چابی افراتفری میں یہاں لگی رہ گئی تھی۔ دروازے پر OX کے نامکمل الفاظ لکھے تھے۔ میں نے یوں ہی تجسس کے تحت چابی گھمائی اور اندر چلا گیا۔ اس مستطیل کمرے کی دیواریں سفید تھیں۔ ایک طرف تو بڑے فریزر نظر آ رہے تھے، پوری ایک دیوار ان فریزرز نے گھیری ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ جس طرح ہاتھ موڑ کر میں نے قفل میں چابی گھمائی تھی، اسی طرح ایک فریزر کا ڈھکنا اٹھایا اور اندر جھانکا۔ اندرونی لائٹ کی روشنی میں مجھے جو کچھ نظر آیا وہ مجھے سکتہ زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ چند سیکنڈ کے لیے تو مجھے اپنی نگاہوں پر بھروسہ ہی نہیں ہوا۔ فریزر میں گوشت محفوظ کیا گیا تھا، لیکن یہ کسی جانور کا گوشت نہیں تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے آشا کور کو دیکھا اور گوبندر سنگھ کو دیکھا۔ ہاں، میری نگاہیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں۔ یہ نیم برہنہ منجمد لاشیں ان دونوں ہی کی تھیں۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے لکڑی کی طرح سخت نظر آ رہے تھے۔ پھر میری نگاہ ایک اور لاش پر پڑی۔ یہ آشا کور اور گوبندر کی لاش کے نیچے الٹی پڑی تھی۔ چہرے کی صرف ایک سائیڈ نظر آ رہی تھی، پھر بھی میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ پولیس کے مخبر روہیل سنگھ کی لاش تھی، جسے جاوا قتل سے پہلے میاں مٹھو کہہ کر پکارتا رہا تھا۔ چہروں کے نقوش دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے یہ تینوں افراد بھی ابھی مرے ہیں۔ تب میری نگاہ ایک اور منظر پر پڑی اور اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ جوان سال کھلاڑی گوبندر کی لاش کا ایک بازو کندھے سمیت غائب تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے تیز دھار چھری سے بڑی صفائی کے ساتھ بازو کو جسم سے علیحدہ کیا گیا ہو۔ گوبندر کے جسم پر فقط ایک زیر جامہ تھا، اس کے اکڑے ہوئے جسم پر برف کے ذرات تھے۔ مجھے لگا جیسے میں جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا۔ میں نے دیکھا خوبرو آشا کور کا منہ خوفناک انداز میں کھلا پڑا ہے، جیسے ابھی ابھی اسے گولی مارنے کے بعد پسٹل کی نال اس کے منہ میں سے نکالی گئی ہو۔ یہ سب کچھ بہت ہولناک تھا۔ میں نے جلدی سے فریزر کا دروازہ بند کیا اور واپس پلٹا۔ یہی وقت تھا جب مجھے کسی قریبی کمرے سے بڑی عجیب سی آواز سنائی تھی۔ یہ در و دیوار کو چیرتی ہوئی سی تیز آواز کسی انسان کی تو ہرگز نہیں تھی۔ یہ کسی درندے کی آواز تھی، لیکن کس درندے کی؟ شیر، ہاتھی، چیتے وغیرہ کی آواز میں نے سنی ہوئی تھی، کسی اور آواز کا تجربہ نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد آواز دوبارہ سنائی تھی۔ آواز کا ماخذ عمارت کے اندر ہی تھا، لیکن کچھ فاصلے پر تھا۔ غالباً کئی دیواروں نے اس آواز کو ملفوف کر رکھا تھا۔ اب سامنے والی راہداری میں بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا یہاں زیادہ دیر رکنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے یکے بعد دیگرے دونوں دروازے کھولے اور باہر آ گیا۔ آگ بجھ چکی تھی، لیکن دھواں راہداریوں میں پھیلا ہوا تھا۔ دھوئیں کے سبب لوگ کھانس رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے۔ میں سیڑھیوں تک ہی پہنچا تھا کہ نریندر کمار کی پکارتی آواز سنائی دی، وہ ہے، وہ سامنے۔ 2 مسلح افراد لپک کر میرے پاس آ گئے اور مجھے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اتنے میں چوڑی ناک والا پریم چوپڑا بھی پہنچ گیا۔ تم اوپر کیسے آ گئے؟ جیسے کئی دوسرے لوگ آئے۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ میرے ہینڈ کف چیک کرنے کے بعد وہ لوگ مجھے نیچے لے آئے۔ بیرونی کھڑکیاں اور دروازے کھول دیے گئے تھے۔ ایگزاسٹ چل رہے تھے۔ دھواں تیزی سے چھٹنا شروع ہو گیا تھا۔ گول ہال میں شیشے کی قیمتی کرسیاں اور میزیں الٹی پڑی تھیں، کافی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی۔ رقص گاہ والی سائیڈ چل گئی تھی۔ حیرت انگیز طور پر اس آتش زدگی میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ 2-3 افراد معمولی زخمی ہوئے، ان میں شارپا بھائی بھی تھی۔ اس کا ایک بازو کوہنی کے پاس سے جل گیا تھا۔ معروف فلمی اداکار اب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ غالباً وہ واپس جا چکا تھا۔ بیشتر مہمان بھی کچھ بد مزہ سے ہو گئے تھے۔ تاہم جاوا نے اعلانیہ انداز میں کہا، دوستو، پارٹی ابھی ختم نہیں ہوئی،
پارٹی جاری ہے، ہم دوسرے ہاڑ میں انتظام کر رہے ہیں، چند منٹ انتظار کرنا پڑے گا آپ کو، بہت سے مزید تماشے آپ کے منتظر ہیں۔ مجھے واپس کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ مجھے دیکھ کر سروت کا چہرہ کھل اٹھا۔ کمرے کا سلائیڈنگ ڈور باہر سے لاک کر دیا گیا، پھر مختصر کھڑکی کھلی اور پریم چوپڑا نے اس میں سے جھانک کر سروت کو مخاطب کیا اور تاکمانہ لہجے میں بولا، اس کی کڑی کھول دو۔ سروت نے میرے ہاتھ کھول دیے، مختصر کھڑکی بند ہو گئی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ اور یہ بھاگ دوڑ کی آوازیں کیسی تھیں؟ وہ شکوہ کنا آواز میں بولی۔ اوپر حال کمرے میں آگ لگ گئی تھی، جہاں شراب کی بدمستیاں زیادہ ہو وہاں یہی کچھ ہوتا ہے۔ مجھے بھی دھوئیں کی بو محسوس ہو رہی تھی، کوئی نقصان تو نہیں ہوا نا؟ ہو جاتا تو اچھا تھا، لیکن پھر ہم تم بھی خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ مجھے اس طرح چھوڑ کر نہ جایا کریں، وہ پلکیں جھکا کر بولی۔ میں بغور اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر میں نے ہولے سے کہا، میں زندہ رہنے کے لیے تھوڑی سی آس چاہتا ہوں سروت، بس امید کی ایک کرن جو مجھے اس اندھے راستے پر نظر آتی ہے۔ میں کچھ اور نہیں چاہتا، بس میری اتنی سی بات مان لو پلیز۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، سروت تم نے کہا ہے کہ تمہارے دل و دماغ میں نصرت کی بیماری کا خوف بیٹھ گیا ہے۔ مجھے اپنے رب سے پوری امید ہے کہ وہ اچھی ہو جائے گی۔ جب وہ بالکل اچھی ہو جائے، پہلے کی طرح ہنسنے بولنے لگے، تو پھر تمہاری سوچ کا رخ کیا ہوگا سروت؟ کیا پھر بھی تم مجھے اسی طرح سے اوائڈ کرتی رہو گی، ایک خطرہ سمجھتی رہو گی؟ وہ بے دم سی ہو کر بیٹھ گئی، ہونٹوں پر چپ کی مہر تھی۔ میں نے جواب پر اصرار کیا تو بولی، تابش آپ ایسے سوال کیوں کرتے ہیں جو مجھے اندر سے زخمی کر دیتے ہیں؟ میں آپ کے سوال کا کیا جواب دوں؟ جو کچھ بھی ہے، میں یوسف کی بیوی ہوں، قانونی، شرعی، اخلاقی ہر لحاظ سے پابند ہوں۔ تابش کم از کم اخلاق کی بات تو نہ کرو سروت۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے بعد اخلاق کے حوالے کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ اور اب تو وہ بالکل کھل کر سامنے آ گیا۔ گریس اپنی تمام بہرا روی کے باوجود پھر اس کی زندگی میں گھس رہی ہے اور کامیاب بھی ہو رہی ہے، لیکن آئندہ کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں تابش؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر حالات بہتر نہیں ہوتے اور بھی خراب ہو جاتے تب بھی مجھے یقین ہے کہ یوسف اتنی آسانی سے مجھے آزاد نہیں کریں گے۔ حق کے ملکیت کا احساس تو اس بندے میں بہت زیادہ ہے، لیکن تم نے یہ بھی ٹھیک کہا ہے کہ کل کے بارے میں ہم آج کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا پتا کل کسی اور کے اصرار پر وہ تمہیں آزاد کرنے پر مجبور ہو جائے۔ میرا اشارہ گریس کی طرف تھا۔ سروت کی خوبصورت پیشانی پر الجھن کی لکیریں اور کہہ رہی ہوگی، پلیز تابش آپ کسی اور موضوع پر بات کریں نا، میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ میرے سیل فون کی گھنٹی پھر بج اٹھی۔ پاکستان سے کال تھی، نصرت والا نمبر تھا۔ ہیلو نصرت، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں، پیر صاحب کے گھر پر ہوں، وہ سگی بیٹیوں کی طرح میرا خیال رکھ رہے ہیں۔ اگر کسی نے انسان کے روپ میں فرشتہ دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لے۔ اتفاق سے ڈاکٹر رضوان جو میرا ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں وہ بھی پیر صاحب کے عقیدت مندوں میں سے نکل آئے ہیں، وہ مجھے زیادہ توجہ دینے لگے ہیں۔ 2 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ پھر یوسف والے موضوع پر آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے پتا چلا ہے تابش بھائی، وہ خبیث گریس پھر پاکستان میں ہے، اسلام آباد کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ وہ اپنا کتا یہیں چھوڑ گئی تھی نا؟ یوسف اس کے کتے سمیت اس سے ملنے گیا ہوا ہے۔ لگتا ہے کہ وہ یوسف کو اور اس کے علاوہ اپنے کتے کو یہاں سے لے جانے کے لیے آئی ہے۔ یقیناً اسلام آباد میں دونوں اس کے آگے پیچھے دم ہلا رہے ہوں گے۔ پلیز تابش بھائی، باجی کو سمجھائیں نا، ان سے کہیں کہ اب تو اپنی آنکھیں کھول لیں، اب کوشش تو کریں تابی بھائی، میں آپ کو یقین دلاتی ہوں ان کے دل میں اب بھی آپ کے لیے بے پناہ محبت ہے، بس اس محبت پر لوہے کی کھول چڑھائے ہوئے ہیں انہوں نے۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا۔ مجھے ٹھیک سے پتہ نہیں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں اور کن حالات میں ہیں، لیکن یہ تو ہے نا کہ قدرت نے آپ کو ایک بہترین موقع دیا ہوا ہے۔ یوسف پاکستان میں ہے اور آپ دونوں وہاں اکٹھے ہیں۔ آپ اس قربت سے فائدہ اٹھائیں، کسی وقت سارے اندیشے ایک طرف رکھ کر باجی کا ہاتھ پکڑ لیں، ان سے کہہ دیں کہ آپ انہیں برباد نہیں ہونے دیں گے، آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے بات ختم کرنا چاہی۔ آپ کو پتہ ہے پرسوں کون سا دن ہے؟ کون سا؟ آپ مرد حضرات بھول جاتے ہیں لیکن ہم خواتین نہیں بھولتی۔ پرسوں کے دن آپ کی اور باجی کی منگنی ہوئی تھی۔ مجھے اس دن کی ایک ایک گھڑی یاد ہے، ایک ایک لمحہ۔ مجھے پتہ ہے اس دن باجی بہت اداس ہو جاتی ہیں، خود کو کسی کمرے میں بند کر لیتی ہیں، اپنی آنکھیں بھگوتی رہتی ہیں۔ پرسوں آپ ضرور اس بارے میں ان سے بات کرنا۔ ٹھیک ہے نصرت، یوسف کی طرف سے پھر تو کوئی رابطہ نہیں ہوا تمہارے ساتھ؟ نہیں تابی بھائی، اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، صرف ایک بار فاروقی انکل کا فون آیا، میں نے انہیں بتایا کہ پیر قدرت اللہ کے گھر پر ہوں، بس یہی جاننے کے بعد وہ مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے دوسری بار پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی۔ میں نے کہا لو باجی سے بات کر لو، اور فون سروت کو تھما دیا۔ دونوں بہنیں باتیں کرنے لگیں۔ میرے ذہن میں آندھی سی چل رہی تھی، اوپر خاص کمرے کے اندر دیکھا ہوا منظر جیسے دل پر نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ نظارہ جیتی جاگتی زندگی کا حصہ ہی نہیں تھا، میں نے کسی ڈراؤنی فلم کا سین دیکھا ہے۔
وہ سب کیا تھا؟ ان لاشوں کو کیوں محفوظ کیا گیا تھا؟ یہ صفاقی اور درندگی کی انتہا تھی، اور پھر وہ آواز جو بالائی منزل کے کسی حصے سے ابھری تھی، ایک خون آشام آواز۔ کیا ان منجمد لاشوں کا اور اس آواز کا کوئی تعلق تھا؟ جب جیسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں تھا۔ میں سوچتا رہا اور اپنی حیرت میں اضافہ کرتا رہا۔ مجھے عمران کے فون کا شدت سے انتظار تھا، لیکن فون نہیں آ رہا تھا۔ میری نگاہ بار بار فون سیٹ کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ ثروت اپنی گفتگو ختم کر چکی تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری ہدایات کے مطابق نصرت نے اسے پریشان کن خبروں سے دور رکھا ہوا ہے۔ ثروت نے زیادہ تر نصرت کی طبیعت اور اس کے علاج معالجے کی بات کی تھی۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی تھی کہ نصرت نے پیر قدرت اللہ سے بھی ثروت کی تھوڑی سی بات کرا دی تھی۔ ان پر ثروت کو بہت یقین تھا۔ ان کی گفتگو سے اس پر اچھے اثرات پڑے تھے۔ اگلے روز سویرے میں اپنے فرشی بستر سے اٹھا تو سب سے پہلے رات والے بھیانک مناظر ہی ذہن میں آئے۔ ثروت بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ میں نے دیکھا وہ بے چین سی ٹہل رہی تھی۔ کیا بات ہے ثروت؟ میں نے پوچھا۔ دم سا گھٹ رہا ہے، پتہ نہیں یہ کیسی بو ہے، رات کو بھی پریشان کرتی رہی ہے۔ بو واقعی موجود تھی۔ یہ دھوئیں اور آگ بجھانے والی گیسوں کی ملی جلی بو تھی۔ کمرہ چونکہ بند تھا، یہ بو یہاں ٹھہر کر رہ گئی تھی۔ میں نے بیل بجا کر گارڈ کو طلب کیا۔ مختصر کھڑکی کے پینل نے سلائڈ کیا اور نریندر کا کرخت چہرہ نظر آیا۔ ہاں جی، کی گل ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسے بو کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا ایگزاسٹ فین چلا دو۔ میں نے کہا وہ کل سے نہیں چل رہا، اسے ٹھیک کرواؤ، لیکن اس سے پہلے کچھ دیر کے لیے دروازہ کھول دو۔ دروازہ نہیں کھول سکتا، ہاں یہ کھڑکی میں کھلی رہنے دیتا ہوں، اس نے خشک لہجے میں کہا اور پیچھے ہٹ گیا۔ مختصر کھڑکی کھلی رہی، اس سے تھوڑا بہت فرق پڑ گیا۔ اسی دوران میں ناشتہ بھی آ گیا۔ میں واش روم سے نکلا تو ثروت ناشتہ میز پر سجا چکی تھی۔ میری پسند ناپسند کا اسے بہت عرصے سے پتا تھا۔ اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ دونوں پر آدھا مکھن آدھا ایپل جیم۔ میں اس کے کومل ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ چوڑیوں کی ہلکی کھنک سنائی دیتی رہی۔ ایک بھولا بسرا منظر پردہ تصور پر چمک آیا۔ وہ ہمارے گھر میں تھی، کچن میں کھڑی اسی طرح سلائس پر چھری سے مکھن لگا رہی تھی۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ اسے پلٹ کر دیکھا اور میری نیت بھانپ کر چھری سیدھی کر لی۔ خبردار، میں شریف لڑکی ہوں، میرے قریب نہ آنا، میں قتل کر دیا کرتی ہوں۔ شریف لڑکیاں اپنے ہونے والے چوروں کو چھری سے نہیں آداؤں سے قتل کرتی ہیں۔ تھوڑی سی بات پر خون خرابہ اچھا نہیں ہوتا۔ میں جانتی ہوں آپ کی تھوڑی سی باتیں، وہ شوخی سے بولی۔ ارے آگ ہے پیچھے، میں نے ایک دم کہا۔ وہ پلٹی اور میں نے اسے باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کی چھری والی کلائی میری گرفت میں تھی۔ آپ بتاؤ، تھانے جانا ہے یا یہیں پر مک مکا کرنا ہے؟ میں نے کہا۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں آگ میں جلتے ہیں۔ رشوت لینے والا تو ویسے بھی آگ میں جل رہا ہے، فائر بریگیڈ والی کو کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ دسترازی روکنے کے لیے اس نے آخری حربہ آزمایا اور فرح کو آوازیں دینے لگی۔ حربہ کامیاب رہا اور مجھے موقع سے کھسکنا پڑا۔ ایسے بھولے بسرے مناظر ہر وقت میرے ذہن پر یرغار کرتے رہتے تھے اور میرے بے پناہ آتشی درد کو ہوا دیتے تھے۔ ناشتے کے بعد میں نے اٹھ کر مختصر خلا میں سے جھانکا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک بار پھر مجھے لگا کہ میں جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے مختصر کھڑکی سے صرف 6-7 فٹ کی دوری پر 2 عدد بہت بھاری بھرکم ریچھ دیکھے۔ ان کی جسامت ناقابل یقین تھی۔ ان کے رنگ براؤن تھے۔ وہ مست ہاتھیوں کی طرح حال کمرے میں چکرا رہے تھے۔ ان کی ایک ایک پچھلی ٹانگ سے اسٹیل کی نہایت مضبوط زنجیر بنی ہوئی تھی۔ فرش پر گھسٹنے سے یہ زنجیر رگڑ کی زوردار آواز پیدا کرتی تھی۔ سفید پولر ریچھوں کے برعکس ان کے دانت زیادہ بڑے اور خوفناک تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کل شب میں نے بالائی منزل پر جو نامانوس آوازیں سنی وہ ان میں سے ہی کسی خوفناک درندے کی تھی۔ ان جانوروں کا قوی ہیکل سیاہ فام رکھوالا بھی ان کے قریب موجود تھا، تاہم وہ ان سے معقول فاصلہ رکھے ہوئے تھا اور اس کے ہاتھ میں رائفل دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بھی ان سرخ انگارہ آنکھوں والے جسیم جانوروں پر پوری طرح بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا۔ جانوروں کو غالباً چہل قدمی کے لیے اس وسیع مستطیل حال میں لایا گیا تھا۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹایا۔ ثروت بستر کی سلوٹیں دور کر رہی تھی۔ وہ اس ساری صورتحال سے بے خبر تھی، اور بے خبر ہی رہتی تو اچھا تھا۔ وہ آج قدرے بہت بہتر موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے اس نے تھوڑی سی توجہ اپنے ابتر حلیے پر بھی دی تھی۔ بالوں میں برش کیا ہوا تھا۔ 3-4 دن بعد اس نے لباس بھی تبدیل کیا تھا۔ سرخ پھولوں والی کالی شلوار قمیض اس کے جسم پر بہت سج رہی تھی۔ شانوں پر دوپٹہ تھا۔ وہ جھاڑ پونچھ کرتی ہوئی مختصر کھڑکی کی طرف چلی گئی۔ میری خواہش تھی کہ وہ کھڑکی سے باہر نہ جھانکے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس سلسلے میں کچھ کرتا اس نے جھانک لیا، اور یہی وقت تھا جب دونوں میں سے ایک جانور اپنی مخصوص آواز نکالتا ہوا تیزی سے کھڑکی کی طرف آیا۔ اس نے بڑی وحشت سے اپنا چہرہ کھڑکی کے 1 فٹ چوڑے خلا میں گھسانے کی کوشش کی تھی۔ یوں لگا کہ اس نے پوری دیوار ہلا دی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوا، مگر ثروت کی آواز لرزہ خیز تھی۔ وہ چلا کر میری طرف پلٹی اور مجھ سے چمٹ گئی۔
تابش وہ پکار رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ میری چھاتی میں گھسیڑ دیا تھا۔ میں نے اسے بازو میں لے لیا، اسی طرح اپنے ساتھ لگائے میں اسے کھڑکی سے دور لے آیا۔ وہ سرتاپا لرز رہی تھی، اس کی معصوم نسوانیت دل دبانے والی تھی۔ شاید ایسے ہی کسی حسین ساتھی کی قربت کے لیے شاعر حضرات بجلی کڑکنے یا طوفان اچھلنے کی تمنا کرتے ہیں۔ سنگین صورتحال کے باوجود میں ان لمحوں سے محظوظ ہوا۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے خود سے جدا کیا تو بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کی پشت کھڑکی کی طرف تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، پلیز تابش، اسے بند کرائے نا، ابھی بند کرائے۔ اس کا اشارہ کھڑکی کی طرف تھا۔ میں نے کہا، سروت گھبراؤ مت، وہ جانور کمرے میں نہیں آ سکتے، ان کا رکھوالا بھی ساتھ ہے، پہلے آپ کھڑکی بند کرائیں۔ وہ ذرا غصے سے بولی۔ میں نریندر کو پکارا، اسے کہا کہ وہ کھڑکی بند کرتے۔ وہ مجھے تنزیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے آیا اور بولا، شاید تمہاری سندر پتنی جانوروں کو دیکھ کر ڈر گئی ہے۔ چلو، سندر لڑکیوں کو زیادہ ڈرانا نہیں چاہیے، لیکن اپن کی ایک بات یاد رکھنا، ہم جس سے بٹن کو دبا کر یہ کھڑکی کھولتے ہیں نا، اسی بٹن کو 3 دفعہ دبانے سے یہ دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ اس کا انداز دھمکانے والا تھا۔ اس نے کھڑکی بند کر دی۔ میں سروت کے قریب بیٹھ گیا اور اس سے تسلی تشفیق کی باتیں کرنے لگا۔ میں اس کے سامنے نارمل نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ذہن میں کھلبلی سی تھی۔ اس چھت تلے آنے کے بعد کچھ انوکھے مناظر دیکھنے میں آئے تھے۔ پریزر میں منجمد انسانی لاشیں اور یہ دیو ہیکل بھورے ریچھ۔ یہ سوچ بار بار دماغ میں آتی تھی کہ منجمد لاشوں اور ان جانوروں میں ضرور کوئی تعلق ہے۔ شاید انسانی لاشیں ان کی خوراک کے طور پر استعمال ہوتی تھیں۔ جاوا جیسے لوگ اپنی ہیبت میں اضافہ کرنے کے لیے اکثر اس قسم کے شوق پالا کرتے ہیں۔ شیر، شکاری چیتے، خونخوار عقاب اور کتے وغیرہ ان لوگوں کے ارد گرد نظر آتے ہیں اور خوف و ہراس کی فضا قائم کرتے ہیں، لیکن ریچھوں کے اس جوڑے کی دید تو ناقابل یقین تھی۔ ایسے دیو ہیکل جانور اور اتنی خونخوار شکلیں میں نے اتنے بڑے ریچھ کبھی نہیں دیکھے تھے، نہ ہی ان کے بارے میں سنا تھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ اور اس کے ساتھ ہولناک چنگھاڑ سنائی دی۔ یوں لگا کہ ہمارے کمرے کے دھاتی دروازے سے کوئی بم آ ٹکرایا ہے۔ پورا دروازہ ہل کر رہ گیا تھا۔ سروت ایک بار پھر چلا کر میرے بازو سے لپٹ گئی۔ دوسرا دھماکہ ہوا اور سلائیڈنگ ڈور ٹیڑھا ہو گیا۔ یہ وحشی جانور تھا جو دروازے سے ٹکرا رہا تھا۔ میں نے سروت کو اپنی باہوں میں لے لیا۔ یوں محسوس ہوا کہ جانور کسی بھی لمحے اندر گھس آئے گا۔ میرے اندر مزاحمت کی حس پوری طرح سے بیدار ہو گئی۔ میں سروت کو اپنے ساتھ لگائے واش روم تک لایا۔ واش روم کا دروازہ کھولا، سروت کو اندر دھکیل کر دروازے کو باہر سے بولٹ لگا دیا۔ تہلکہ خیز آوازیں بحال کمرے کے وسط سے آ رہی تھی۔ ٹیڑھے ہو جانے والے سلائیڈنگ ڈور کی جانب 1.5-2 انچ چوڑی اور 3-4 فٹ لمبی جھری سی بن گئی تھی۔ میں نے آنکھ لگا کر دیکھا، کسی وجہ سے دونوں ریچھوں میں سے ایک مشتعل ہو گیا تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس ریچھ نے وحشت کے عالم میں اپنے پاؤں کی زنجیر توڑ ڈالی تھی۔ زنجیر کا تقریباً 2 فٹ لمبا ٹکڑا ریچھ کے ساتھ ساتھ فرش پر پھسل رہا تھا۔ یہ دیو ہیکل جانور اپنے سامنے آنے والی ہر شے پر دیوانہ وار چپڑ رہا تھا۔ اسے لوہے کی ایک الماری پر پنجہ رسید کیا اور اسے کھلونے کی طرح دور لڑکا دیا۔ الماری کے ساتھ ہی شیشے کی ایک دیوار بھی دھماکے سے چکنا چور ہو گئی، اور تب میں نے ایک اور چونکا دینے والا منظر دیکھا۔ ریچھوں کا رکھوالا چوڑا چکلا شخص خال کین وسط میں اوندا پڑا تھا۔ خدا کی پناہ، اس کے پہلو پر سے قریباً 2 کلو گوشت غائب تھا۔ اس گوشت کے ساتھ ہی بدقسمت شخص کے اندرونی اعضاء بھی غائب تھے۔ اس بہت بڑے زخم میں سے بہنے والا خون فرش پر بکھرا ہوا تھا۔ ابھی 10-15 منٹ پہلے میں نے اس چاقو چوبند بندے کو جیتی جاگتی حالت میں دیکھا تھا۔ اب وہ یقیناً زندگی کی سرحد پار کر چکا تھا۔ اس حال کمرے میں اندر کی طرف 3 سلائیڈز پر ایک گیلری سی تھی۔ اس گیلری پر کئی افراد موجود تھے اور شور مچا رہے تھے۔ ان کے پاس رائفلیں موجود تھیں، لیکن وہ گولی نہیں چلا رہے تھے۔ یقیناً انہیں اس کا حکم نہیں تھا۔ وہ نیچے ایک گوشے میں دیکھ رہے تھے۔ میں نے غور کیا اور ایک بار پھر پورے جسم میں سنسناہٹ توڑ گئی۔ گیلری کے بالکل نیچے ایک اور خونچکا جسم نظر آ رہا تھا۔ یہ وہی بہاری رقاصہ تھی جسے ہم نے لنگڑی پورا گاؤں میں دیکھا تھا۔ اسے شاروا بائی جاوا اور اس کے ساتھیوں کی تفریح تباہ کے لیے وہاں لایا گیا تھا۔ اب یہ رقاصہ پہلو کے بل فرش پر پڑی تھی۔ اس کا چہرہ خون سے لتھڑا ہوا تھا، تاہم جسم میں حرکت موجود تھی۔ وہ زندہ تھی، مگر شدید خطرے میں۔ وحشی جانور کسی بھی وقت اس پر جھپٹ سکتا تھا۔ وہ جتنا طاقتور تھا، پلک جھپکتے میں اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا تھا۔ گیلری میں موجود افراد اس پر مختلف اشیاء پھینک رہے تھے تاکہ وہ لڑکی کی طرف آنے سے باز رہے۔ پھر میں نے پریم چوپڑا کو دیکھا۔ اس نے اپنے مشین پسٹل سے کئی ہوائی فائر کی اور پکار کر بولا، فائر نہیں کرنا، کسی نے سیدھا فائر نہیں کرنا۔ بدمست سے جانور نے فرش پر پڑی ایک رائفل کو پنجوں سے بھنپوڑا اور یوں توڑ موڑ دیا جیسے وہ کاغذ کی بنی ہوئی ہو۔ طاقت کا ایسا مظاہرہ میں نے زندگی میں دیکھا تھا
اور نہ کبھی اس کا تصور کیا تھا۔ وہ پلٹ کر بہاری لڑکی کی طرف آیا۔ گیلری میں کھڑے افراد نے اس پر شیشے کی بوتلیں اور چھوٹے گملے پھینکے۔ وہ غضبناک انداز میں چلاتا ہوا چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر گیلری کی سیڑھیوں کی طرف آیا۔ یہ منظر دیکھ کر گیلری میں موجود افراد بھی دہشت زدہ ہو گئے۔ وہ نکاسی کے دروازوں کی طرف سمٹنے لگے۔ گولی نہیں چلانی، گولی نہیں، پریم چوپڑا پھر دہاڑا۔